अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि ये जो सैलाब आते हैं या नागहानी आफात आती हैं तो उसमें बच्चे भी शहीद हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं और बच्चों को भी सज़ा क्यों मिलती है। और दूसरा तबका जो है उसने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम पकड़ा हुआ है, उसने फ़ौरन कह देना होता है ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। एक तरह से तो उनकी बात दुरुस्त है कि आपके गुनाहों की सज़ा है क्योंकि आप शऊर नहीं लेते हो, और दूसरी तरफ से फिर सवाल यही है कि वो जो इतने अमीर लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी जगहों पर मकान बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, तो उनको क्यों ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए, इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह पाक उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। बात यहाँ कौम की हुई है, तो अगर एक इनफरादी बंदे की बात हो तो इनफरादी बंदे को हदायत हो जाती है। जो हदायत चाहता है उसको हदायत मिल जाती है, जो नहीं चाहता उसको नहीं मिलती। सिंपल फार्मूला। कुदरत नाइंसाफ़ी नहीं करती। नूर और एनर्जी के निज़ाम में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या है कि अब जब मास्टर कोई बात करेगा, अब वो प्योर कॉन्शियस से जब बात करता है तो जिन्होंने ये बात सुननी है, किसी ने अपने ऊपर 100 तरह की मसालक की छाप है, किसी पर किसी ने को बात सुनी है और किसी ने सुननी भी नहीं है। वो जो ना सुनने वाले हैं, आप देख लीजिए नौजवान नस्ल आपकी मोबाइल पे लगी हुई है और वो मोबाइल पे क्या देख रही है। आपको किसी भी तरह लो वाइब्रेशन में रखना ही असल काम है आपके शरीके का, आपका शैतान। आज एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा, जी मैं मजलिस से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि जैसे हम इस जगह रह रहे हैं तो मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो कायनात के किसी मुकाम पर होगी, उसका कोई जगह का नाम तो होगा, तो क्या नाम है। आगे से जवाब नहीं आया। आगे से उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि मैं क्या उसको कहूँ, क्योंकि हमारे ऊपर अक्सरियत के ऊपर अंधी अकीदत सवार है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी शऊर इंसानों ने अपनी अक्लों से बनाए हैं, उन तमाम शऊरों में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपके यहाँ जो सड़क बनी थी, क्या उसका बैलेंस दुरुस्त रखा गया था? वो टूट फूट का शिकार है, वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो इतनी आबादी वहाँ मौजूद है, तो किसी ने ख्याल किया कि मटीरियल सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका लेवल ठीक है नहीं ठीक, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे? किसी ने सोचा, किसी ने कोई आवाज़ उठाई? नहीं ना आवाज़ उठाई। तो अब सबको प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो बस रह रहे हैं। अच्छा, वो हम टैंकी जो है उसकी मोटर ख़राब हो जाती है, बार बार पानी बाहर फेंकता है। तो जब वो बन रही थी, कितना का ठेका हुआ, कितना पैसा लगा, कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने पूछा। तो बेसिकली हमारा जो शऊर है वो इनफरादी शऊर है, वो इज्तिमाई शऊर नहीं है। जब हम इनफरादी शऊर में आप अपने घर में काम करवाते हैं ना, तो हर चीज़ आप A1 और बड़ी कमी पेशी से ध्यान से आप चीज़ लेते हैं, लेकिन जब इज्तिमाई बात होती है तो कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। रास्ता टूटा है तो टूटा है। अगर एक बंदा कोशिश करेगा भी
تو دوسرے تو بعد میں اس کو سمجھائیں گے، جو ساتھ والے میں وہ پہلے اپنی دشمنی پوری کر لیتے۔ اور قدرت نے کہا، اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائے، 2 سال دودھ پلائے گی ماں، تو 1 سال جو ہے وہ پریگننسی کا ہوتا ہے، راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 3 سال کا گیپ آیا ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش میں۔ جب یہی بات کہی جائے، اسی پر 70 قسم کے فتوے لگ جائیں گے، یعنی بات اللہ پاک نے کہی ہے نا، لیکن لوگ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ لوگوں نے نہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہمیں تو الجھایا گیا ہے کہ 1 لفظ پڑھو تو اتنی نیکیاں، 1 لفظ پڑھو تو اتنی نیکیاں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ آیا کیوں ہے۔ وہ لا ریب کتاب صرف ہمیں ہدایت دے سکتی ہے، ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، اور پڑھا بھی ہے تو سرسری تھا پڑھا ہے، اور اپنے ہی مسالہ کی چھاپ سے پڑھا ہے، اور جب اس میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں objection شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے۔ اب قرآن پاک کی بات کریں گے، لوگ اس میں کوئی اور کتاب لے آئیں گے، اپنے پاس سے کوئی دلیل لے آئیں گے، ودن ٹائم آپ بھی سیکھ لیں گے۔ تو جب ہم اجتماعی شعور کی بات نہیں کرتے، کیا ہوا، یہ بارش ہی ہوئی تھی نا، تو اگر آپ کے پاس ڈیم بنا ہوتا، سارا پانی اس ڈیم کے اندر چلا جاتا، آپ کو پانی ذخیرہ ہو جاتا، سیلاب آنا ہی نہیں تھا۔ تو کبھی سوچا 22 کروڑ عوام کبھی اکٹھی نکلی، چلو 10 کروڑ عوام ہی کبھی اکٹھی نکلی کہ نہیں ڈیم بنانا ہے ہم نے، کبھی آئے ہیں 10 کروڑ لوگ؟ اچھا، اب دوسرا طریقہ دیکھ لیجئے لوگوں کا۔ وہ آج ایک دوست نے مجھے کہا آپ کے پاس یہ بس ایک ہی تصویر ہے، ایک یہ خاتون کی تصویر آپ پہ بھیجتے ہیں، یا ایک آگ میں جلنے والی آپ ویڈیو بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ شاید ان دوستوں کو پتہ نہیں ہے کتنے ہی میسج آتے ہیں گروپس میں، اور اب تو ہم نے یوٹیوب کے اوپر بھی کافی ویڈیو جو ہیں اپلوڈ کر دی ہیں، تو ہمارے اپنے 4 گروپ بھی ہیں، ہم نے ہر ایک کو کہا بھی، لیکن پھر بھی شروع میں 100-125 بندے نے سبسکرائب کیا چینل، کچھ آپ دوستوں نے کوشش کی تو 200 تک ہوئے، کچھ اور دوستوں نے کوشش کی، انتہا کوشش کی، تو ابھی ہم تقریباً 270 کے راؤنڈ اباؤٹ سبسکرائبر ہیں۔ اور باقی آپ دیکھیں میرا تو وہ الفاظ بھی لینے کو دل نہیں کرتا جو یوٹیوب کے اوپر ہیں، اور ان کے ویوز اور سبسکرائبر دیکھیں آپ، تقریباً 80 لاکھ ہیں، کسی کے جو وہ 1 کروڑ سے بھی اوپر ہیں، اور ان کی باتیں آپ دیکھیں، اور عجیب یعنی فضول قسم کی گفتگو ہو رہی ہے تو یعنی وہ ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جن کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، تو ان پر بس عوام کو وہ چیز چاہیے۔ کیوں کہ ہم اس اکثریت جو ہم اس جانوروں کے شعور سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ قدرت نے اب ہر صورت میں نسوتی اور نسروتی دونوں شعوروں میں جو ڈفرینس آیا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے، وہ تو بیلنس کر کے چھوڑے گی قدرت۔ بڑے بڑے جو جن کے کاروبار ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں، اور فیوچر میں ایسا ہوگا، مختلف قسم کی بیماریاں اور وبائیں پھیلنے گی، آپ کے سامنے ہی ہے یہ کرونا، اور کرونا میں شروع کے دنوں میں آپ نے اس سے ویکسین کی بجائے آپ نے اپنے ہی اٹکل سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، نہیں ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ابھی جو آیا ہے یہاں پر بھی آپ کو یہ فوراً پتہ لگ گیا وہ فلاں ملک نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ نے اپنی پلاننگ کوئی نہیں کرنی۔ آپ دور نہ جاؤ، اپنے علاقے میں یہ جو آپ کے یہ سیم گزر رہی ہے، اس کے اوپر تعمیرات ہیں، اس کا جتنے اس کی چوڑائی ہے، کوئی ہے آپ نے اپنے راستوں کی لمبائی چوڑائی کو فائنل کیا؟ تو جب نہیں کیا تو بس نہیں کیا۔ ابھی یہاں پر بھی ایسا کوئی پانی آ گیا اس کا نکاس نہیں ہوگا تو پرابلم آئے گا۔ آپ نے جو کرتا دھرتا تھے، وہ جو
नालों का, दरियाओं का गुजर था, उनको आपने बंद करके ऊपर मकान बनाए हैं वहाँ पर। तो जब पानी का निकास नहीं होगा तो पानी क्या करेगा फिर? पानी ने तो कहीं से गुजरना है बेचारे ने। अब वो क्या करे, उसकी तो ड्यूटी है गुजरना। और हमारी आवाम उसी शऊर में बड़ी खुश। आपके जो अक्सरियत ड्रामे हैं, क्या है उन ड्रामों में? क्या रिफॉर्म्स लेकर आई हुए हैं आपके ड्रामों में? क्या हमने अपने तलीमी मैदान में क्या इस्लाहात करनी हैं, कानून के मैदान में क्या इस्लाहात करनी हैं, आइन के मैदान में क्या इस्लाहात करनी हैं, सेहत के शोबे में क्या इस्लाहात करनी हैं? बताइए कौन से ऐसे ड्रामे बने हुए हैं उन पर? उनमें तो बस यही है, वो सास नूह के ख़िलाफ़ है और बहू जो है वो सास के ख़िलाफ़ है, ननंद जो है वो भाभी से सही नहीं, भाभी ननंद के साथ सही नहीं है। तो ऐसे ही उन बातों में, और हमारे जो तमाम घराने हैं वो ऐसे उनको देख रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। तो जब आप लोग शऊर से उठना ही नहीं चाहते हो, अपना शऊर लेना ही नहीं चाहते हो, तो वहाँ पे क्या बात होगी? आपको तो उल्ट पुल्ट, ये इतने मैंने ग्रुप में मैसेज किए, उल्ट पुल्ट उन्होंने जिक्र वज़ाइफ किए हैं, एनर्जी अनबैलेंस है, लेकिन वो बड़े खुश हैं। तो वो बड़ा जिक्र हो रहा है जी वहाँ पर, वो बड़ी चीज़ हो रही है ये समझे बगैर ही। आज एक दोस्त से गुफ्तगू हो रही, मैंने अल्लाह पर ईमान के हवाले से, तो मैंने पूछा भाई अल्लाह पर ईमान से क्या मुराद है? तो उसने कहा बस अल्लाह को मानना है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक तो अपने वो कहते हैं कि अल्लाह खैरुर राज़िकीन, कि अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। अब देखें जिसका अल्लाह पर ईमान है वो ये बात मानेगा कि अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो अब अगर कोई बंदा मिलावट करता है या 2 नंबरी से कोई पैसा कमाता है, ईमानदार से बताइए क्या अब उसका अल्लाह पर ये यकीन है कि अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है? सोचिए, रिलैक्स होकर बैठिए ना। थोड़ी सी मास्टर की बातें कड़वी लगती हैं बाज़ दफ़ा, और ये कोई आप मुखातब, आपसे सिर्फ मुखातब नहीं, सबसे मुखातब हूँ, तमाम कौम से वहाँ मुखातब हूँ जो भी ये पैगाम को सुनेंगे। सोचिए कि अल्लाह पर ईमान क्या है? क्या है अल्लाह पर ईमान? अल्लाह पाक पर ईमान क्या है? अल्लाह पाक पर ईमान वैसे लाना है जैसे अल्लाह पाक ने अपना तारुफ कुरान पाक में करवाया है। जो अल्लाह पाक अपने बारे में कुरान पाक में कह रहे हैं वही आपने अल्लाह पाक पर ईमान लाना है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि वो अलीमुल खबीर है, वो जानने वाला है, खबर रखने वाला है। तो जब इंसान को यकीन हो जाए, ये बात आपको शायद मेरी बड़ी बुरी लगे, हम क्या इंसान एक दूसरे के सामने कोई ऐसा काम करते हैं कि जो नहीं करने वाला होता? तो जब हम तन्हाई में वो काम करते हैं तो क्या हमारा उस वक्त अल्लाह पाक पर ईमान रहता है कि अल्लाह पाक तो अलीमुल खबीर है, वो देख रहा है हमको? तो जो सही रूहानी बंदे होते हैं उनका ये यकीन होता है, उन्हें पता होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो इस शऊर में चले जाते हैं। लेकिन वो अब समझाएं तो किसको समझाएं? लोगों ने तो कहना नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, वो छोटा गुनाह है, वो बड़ा गुनाह है, बस इसी बात में रखना है। आज एक भाई ने खुद ही बात की, तो मैंने कहा कि ये जो हदीस मुबारका है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, इसका क्या मतलब है? तो भाई ने कहा जी इसका सिंपल सा मतलब है वो उम्मत मोहम्मदी में नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि उस इंसान के जो एक्ट हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उनका क्या बनेगा? तो आगे वो फिर बात गोल मोल करके। तो जब ऐसी बातें होती हैं, आप इस्लाहात नहीं करते, आप सोच विचार नहीं करते, तो प्रॉब्लम आता है। और ये तो हमें सबसे आसान काम लगता है, कुछ हो या ना हो हमने फ़ौरन ब्लेम रख देना होता है कि ये अज़ाब आ गया है। अज़ाब भी सिर्फ हमारे पर ही आना है, बाकी जो कौमें जो मर्ज़ी करें उन पर तो कोई अज़ाब आता ही नहीं। ये बेसिकली मिसमैनेजमेंट है कि आपने सोचना होता है, शऊर लेना होता है। अभी तक आपके वही के वही कवानीन चल रहे हैं। आप तो अपनी नस्लों के साथ भी जुल्म करते हैं। हमारी जो नस्लें हैं उनको कितनी ज़ुबानें पढ़नी पड़ती हैं। आप एक छोटी सी बात करें वो कहेगा नहीं नहीं एनू इंज पढ़ाना है मैं, और ज़बरदस्ती करते हैं, फिर काम ख़राब हो जाता है।
جب تک حقیقی شعور نہ ملے، جب تک آپ بنی آدم اور انسان والا شعور نہ حاصل کریں، کم از کم اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے راستوں کی اصلاح کرنی ہوگی، آپ کو اپنے راستوں کے سٹارٹنگ سینٹر اور اینڈنگ پوائنٹ واضح کرنے ہوں گے، آپ کو آبی گزرگاہوں کو کھلا رکھنا ہوگا، آپ کو ڈیم بنانا ہوگا، آپ کو پانی کے ذخائر بنانے ہوں گے، آپ کو بجلی کے لیے ایسے سسٹم لانے ہوں گے کہ یہ جو آپ کی نہروں سے پانی ہے اس سے بجلی بنے۔ آپ کو تو حیران ہوتا ہوں بیان سن کر، آپ کو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر پانی سے وہ بجلی بن گی تو وہ پانی بیکار ہو جائے گا، وہ فصل ہی نہیں اگے گی۔ یعنی ہماری قوم جو ہے اکثریت پتہ نہیں کن خیالوں میں رہتی ہے، تو وہاں پہ کام خراب ہوتا ہے۔ تو پھر قدرت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے راستے میں کون آ رہا ہے۔ اب قرضہ چڑھا ہوا ہے آپ کے ملک کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، ہر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مقروض ہے۔ یعنی اس بیچارے کی روح ابھی اس دنیا میں نہیں آئی، لیکن وہ راؤنڈ اباؤٹ 1.5-2 لاکھ کا مقروض ہے۔ وہ اگر روح کو اپنا شعور ہوتا اور اس کو آپشن ہوتا تو روح تو پہلے ہی سوچتی کہ جاؤں تو جاؤں کہاں، 2 لاکھ کا تو میں پیدا ہوتے ہی مقروض ہوں، اور پیدا ہونے کے ماں کے پیٹ میں ہی بچہ مقروض ہے جی 2 لاکھ کا، 1.5-2 لاکھ کا، تو اس نے کیا بھی کچھ نہیں پھر بھی مقروض ہے۔ تو جب یہ قرضے بیسکلی لیے جا رہے تھے تو وہ جو لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے وہ کہاں تھے؟ کتنی آوازیں اٹھائی گئی ہیں، کتنوں نے حساب لیا ہے؟ ابھی جو یہ آپ کے ملک میں چل رہا ہے، کرپشن کا دور ہے، یا پیسہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، آپ میں سے تک کتنے بندوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یہ کہاں لگا ہے، کیسے لگا ہے؟ آپ کو تو اس طرف آنے نہیں دینا، آپ کو تو عجیب قسم کے گورکھ دندوں میں رکھا ہوا ہے، عجیب قسم کی سو کالڈ رسومات میں رکھا ہوا ہے، اور آپ ان سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو نہیں نکلنا چاہتے تو نہ نکلو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مالک مختار کل ہے، اس نے اپنا تعارف قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہہ کر کروایا ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، کیونکہ سارے لوگ مل کر بھی اس کی کائنات کا ایک ذرہ بڑھا نہیں سکتے، اور تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی کائنات میں سے ایک ذرہ اس کی مرضی کے بغیر کم نہیں کر سکتے، تو بات ہی ختم ہے۔ قدرت کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب جو لوگ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا 30 سے 40 سال تک شعور اس دنیا کے ساتھ رہتا ہے، تو ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو دکھائی جاتی ہیں، پھر لوگ وہاں روحانی آنکھ دیکھتی ہے، اور قرآن پاک میں واضح لکھا ہے کہ جب جان نکلتی ہے اور فرشتے مارتے ہیں تو لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن پھر تو بے سود ہے۔ ہم نے اتنی دیر سے اپنی کلاس کے بارے میں اسٹیٹس لگاتے ہیں تو 60-70 کے راؤنڈ اباؤٹ بس دوست ہیں، باقی سب کو دوست کہاں ہیں؟ 4 گروپ ہے، 800 بندہ ہے، تو کبھی ان کو خیال آیا ہے؟ کبھی نہیں خیال آیا، وہ اپنی ہی باتوں اپنی اٹکلوں میں ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے اندر نہیں جاتے ہیں، اپنا شعور نہیں لیتے ہیں، تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، مجھ سے پہلے بھی جو لوگ سوال کرتے ہیں اور بڑا ہم مجھ سے لڑنے جھگڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارا حق مرشد سچ مرشد، ہمارا کلندر کتب غوث ابدال سے نیچے تو نہیں ہے۔ اگر ان سے اتنا پوچھ لیں اور یہ کہیں گے وہ کہ یہ اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا فلاں فلاں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اتنا پوچھیں کہ جناب آپ کے کلندر صاحب نے، آپ کے ابدال صاحب نے، آپ کے غوث صاحب نے یہ اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیت کے لیے کون سی تعلیمی یعنی قانونی اصلاحات دی ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے کامیابی ہو؟ ماشاءاللہ ان کے لاکھوں مرید ہیں یا کروڑوں مرید ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا اصلاحات ہیں جی؟ تو آگے سے بس چپ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ آج جو ہماری تعداد کم ہے بے شک، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ بڑھے گی، تو ابھی تو 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، ان میں سے بھی 40 اوریجنل ہیں، جو 20 ہیں وہ بھی نہیں ہیں، صرف 40 بندے ہیں اوریجنل۔ تو اگر یہ ہمارے پاس صرف 10,000 بھی ہو جائے
تو انشاءاللہ تعالی اسٹار سیڈ اپنی روشنی کے ساتھ اللہ پاک کے فضل سے اصلاحات ہو جائیں گی۔ ابھی تو ہم ہے ہی 40 میں سے بھی 30 اوریجنل ہیں، ان میں سے بھی 10 جو ہے وہ اس صحیح کانشیس میں ہیں۔ اور جس بندے نے عرفان خودی کا جام پیا ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے جیسا کوئی ایک بنا نہ لے، اس کے کندھوں پر سمجھ لو کہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ کوئی ایک جیسا اپنا بنا لے نا، تو پھر اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ کھلم کھلا کام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ تو ابھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم کوئی ایک ایسا شخص تیار ہو جائے کہ جو اس قابل ہو اور وہ عرفان خودی کا جام پی لے، تو سمجھ لے کہ ہمارے کندھوں سے وزن یا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک تو بڑی زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کو بڑے آسان طریقے سے ہی کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، یہ فلڈ ریلیف کیمپ لگے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا اس سے پہلے ایسی کوشش کی گئی؟ کیا اس سے پہلے اصلاحات کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈیم بنایا جائے، کرپشن کا پیسہ روکا جائے، وہ پیسہ صحیح استعمال ہو؟ کیا اس طرف ہم نے کوشش کی؟ نہیں کی۔ اب یہ جو فنڈ میں سے پیسہ اکٹھا ہوگا، اس میں سے کتنے لوگ خود ہی کچھ کھا جاتے ہیں، کچھ آگے چلا جاتا ہے، کچھ کہیں چلا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو چلا جائے گا اور وہ بھی لوگ کھا کھو کر دوبارہ اسی شعور میں رہنا شروع کر دیں گے، انہیں پھر نہیں خیال آنا کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی جنریشن کو بچانا ہے تو ہم نے کچھ کوشش کرنی ہے۔ اس وقت کوئی ایک بندہ ایک دہاڑی توڑنے کو اپنے تیار نہیں ہے، کچھ کرنے کے، اور وہ سسٹم پھر ایسا ہے کہ وہ گورکھ دندے میں آپ کے شریکے نے آپ کو الجھایا ہوا ہے۔ آپ اتنی باتیں سنتے ہیں تو ان میں سے کون سی قانونی، تعلیمی، آئینی اصلاحات کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے؟ کہ بیسکلی جو مسجد ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن ہم اس طرف جانے نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بس اتنا ہی کام کافی ہے۔ تو جب آپ کو لوگ کچھ نہیں کرتے ہو تو قدرت کے تو معاملہ چلتے ہی رہنے ہیں نا۔ اگر آپ لوگوں کی بارش نہ ہو، آپ لوگوں کے لیے بارش نہ ہو، تو پھر آپ کی فصلیں نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بارش ہوتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو گیا ہے، یعنی آپ تو چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ قدرت آپ کے بس اصول کے مطابق چلے۔ ہاں نا، آپ نے خود کچھ نہیں کرنا۔ جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو قدرت نے تو اپنے نظام پھر چلانا ہی چلانا ہے نا۔ اس کا تو اپنا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہ تو چلے گا۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، قدرت کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب طوفان نوح آیا تھا، جو مشہور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تھا تو غرق ہو گئی تھی ہر چیز، قدرت والے نے کسی کو بھی نہیں تھا چھوڑا۔ تو یہ تو ہر انسان پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ، اصلاح انسان کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نہیں کرتا تو پھر وہ بھگتے گا۔ تو جو صحیح کام کریں گے اللہ پاک ان پہ کرم کرے گا۔ ودن ٹائم ہی کو جتنی ہم سے ممکن ہو سکتی کوشش کرتے ہیں، تو ودن ٹائم انشاءاللہ اللہ پاک فضل کریں گے۔ جتنا ہماری کوشش ہوگی اتنا اس مالک کی طرف سے بھی رحم ہو جائے گا۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور سوچئے گا ضرور تمام دوست۔